حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے ایک اہم عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے نعمتوں پر شکر۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کیا ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا قدر ہے۔ ہمیں نعمتوں کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں یا متاثر ہو جاتی ہیں یا بیمار ہو جاتی ہیں۔ یہ آنکھ اللہ نے دیا ہے۔ ویسے جسم کے اندر تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انمول ہیں، لیکن خاص طور سے یہ گردن اور اس سے اوپر کا حصہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا، گویا کہ یوں سمجھیے ایک تحفہ ہے انسان کو دیا ہوا۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اس آیت کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آنکھ اور زبان اور دونوں ہونٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا ہم نے تم کو آنکھ نہیں دی، دو آنکھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے تم کو یہ زبان نہیں دیا اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو پھر ہم بات نہیں کر سکتے۔ کسی کا ہونٹ کٹا ہو تو خنخنی بات نکلتی ہے، مشکل ہوتا ہے بات کرنے کے لیے۔ زبان نہ ہو تو بات نہیں کر سکتے۔ زبان ایک ہے، اس میں کئی ساری خوبیاں ہیں، وہ مزہ بھی چکھتی ہے، کھٹا میٹھا اور دیگر چیزوں کا مزہ بتاتی ہے۔ یہ زبان سے ہم بات بھی کرتے ہیں، تکلم بھی کرتے ہیں۔ زبان سے بہت سارے فائدے ہیں۔ آنکھ ہے، آنکھ سے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھیے جس کو آنکھ نہیں رہتی، نابینا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حلق بنایا ہے۔ حلق یہ بھی بہت عجیب و غریب ہے، بہت ہی نازک ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے انداز سے بنایا ہے کہ یہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اور منہ کے اندر دانت ہے، یہ دانت بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ آج تک پوری دنیا کی طاقت مل کر ایسے دانت نہیں بنا سکی جیسے دانت اللہ نے بنایا ہے۔ دوسرے مصنوعی دانت بنتے ہیں، لیکن ایسے دانت، ایسا پاور، ایسی طاقت نہیں رہتی اس کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج بنایا ہے ان چیزوں کا کہ ان کی ماہیت، ان کی کیفیت، ان کا مزاج الگ رہتا ہے۔ اسی لیے ان کا ڈاکٹر بھی الگ رہتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ENT کا ڈاکٹر الگ رہتا، کان، ناک اور یہ حلق، یہ ایسے نازک چیزیں ہیں، ان کا ڈاکٹر ہی الگ رہتا ہے۔ اور آنکھ ہے، آنکھ بھی ایسی نازک چیز ہے کہ اس کا ڈاکٹر ہی الگ رہتا۔ دانت ہے، یہ دانت بھی کیسی چیز ہے اللہ کی انمول بے نظیر، کہ اس کا بھی ڈاکٹر الگ ہی رہتا۔ پورے جسم کے ڈاکٹر الگ ہے اور ان چیزوں کے ڈاکٹر الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بہت عجیب غریب بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ابھی حالیہ چند دنوں پہلے ہماری بھی طبیعت خراب تھی اور بہت دنوں سے ہم آپ سے رابطہ بھی نہیں کر سک رہے تھے اور کچھ بیان وغیرہ جاری نہیں کر سک رہے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ حلق میں درد تھا اور بہت تکلیف تھی، یہاں سے لے کے پورا مسوڑے وغیرہ پورے پک گئے تھے، بہت تکلیف تھی۔ ایک لفظ بھی نکالنا مشکل تھا، ایک گھونٹ پانی بھی اندر جانا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت میں بہت احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر یہ حلق میں ذرا خراش آ جائے، تکلیف آ جائے یا پک جائے یا زخم آ جائے تو ہم بول نہیں سک رہے ہیں، ضرورت کی چیز نہیں بول سک رہے ہیں، بیان کرنا دور کی بات۔ کھانا نہیں کھا سک رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، نہیں پی سکتے ہیں، اور چائے نہیں پی سکتے، کچھ بھی نہیں۔
ایسی حالت ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ یہ شفا دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے شفا دینے والے نہیں ہیں۔ تدبیر کرنا، علاج کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ سے رجوع، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، تعلق لگانا اور اللہ ہی سے شفا مانگنا۔ لہٰذا اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہم کچھ بول رہے ہیں، ابھی بھی کچھ درد و تکلیف ہے، لیکن الحمدللہ کافی حد تک افاقہ ہے۔ تو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں اچھی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم جو چاہے حلق میں ڈال لیتے ہیں، جو چاہے کھا لیتے ہیں، جو چاہے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں، ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے حلق خراب ہوتا ہے، دانت خراب ہوتے ہیں، گٹکا ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے دانت خراب ہوتے ہیں، حلق خراب ہوتا ہے، بہت نقصان ہے بھائیوں۔ یہ ہماری ابھی جس کی نوجوانی کی عمر ہے، جو ابھی صحت مند ہے، ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ جب بیمار ہو جائیں گے، جب حلق میں، دانتوں میں جب درد شروع ہو جائیں گا، چیخ مارنا پڑے گا، بہت تکلیف ہوگی، برداشت نہیں کر سکیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عجیب و غریب نعمتیں ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اے اللہ، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان چیزوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں اگر نہ دیتے تو پھر ہمیں کتنا مشکل ہوتا۔ آج دیکھیں، جس کو آنکھ نہیں ہے وہ چلنے پھرنے کے لیے قاصر رہتے ہیں، دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ جس کو زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات کو ظاہر نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کی زندگی کو غنیمت جانیں۔ جب بیماری آ جاتی ہے، انسان نہ پھرتیلے پن سے نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ نشاط اور چوکنا رہ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ بس یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔